اسلام آباد سے آج ہم بذریعہ موٹر وے ہوتے ہوئے بابو سر ٹاپ تک جائیں گے۔ بابو سر ٹاپ تک ٹوٹل سفر 11 گھنٹوں کا ہے اور یہ میں ہوں، اور چلو سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد 8 AM کو ہم روانہ ہوئے۔ کچھ دیر ٹریول کرتے ہوئے ہم پشاور موٹر وے پر 8:25 کو پہنچے، اور موٹر وے پر پہنچتے ہی ہم نے ٹول پلازے پر ٹیکسیز پے کر کے موٹر وے میں انٹر ہو گئے۔ جیسے ہم موٹر وے پہ انٹر ہوئے، میں نے سوچا کچھ دیر سویا کیوں نہیں چاہیے، لیکن موسم کا حالات بدل گیا، سخت آندھی چلنے لگی، ہماری کرسیوں کی پیٹیاں جو ہے خالی تھی، اور کچھ دیر بعد سخت بارش ہونے لگی۔ بارش میں جو ہے گاڑی چلانے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی، ساتھ میں بہت زیادہ دھند تھا، اور کچھ دیر بعد جو ہے دھند نے اتنی تیزی دکھائی کہ آگے کا راستہ ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم مسلسل سفر کرتے چلے، اور کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ہم ایبٹ آباد موٹر وے پر 8:50 کو پہنچے۔ ایبٹ آباد موٹر وے پہ موسم ٹھیک تھا، اس سے آگے آپ سفر انجوائے کریں۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد مانسیرا 10 AM کو ہم پہنچے، اور اس کے بعد ہم موٹر وے سے اتر کر بالاکوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد بالاکوٹ 11 AM کو ہم پہنچے، اور بالاکوٹ سے آگے ہمارا سفر اور بھی خوشگوار رہا۔ آپ بھی سفر کو انجوائے کریں۔ کنٹینیو سفر کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ فروٹ کھایا جائے۔ فروٹ خریدنے کے لیے جب میں اترا تو مہنگائی دیکھ کر میرے ہوش اڑنے لگے، خصوصی طور پر سیاحوں کے لیے یہ لوگ فروٹ جو ہے بہت زیادہ مہنگے بیچتے ہیں۔ تو سب سے گزارش ہے جب بھی آپ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چھیڑخانی کریں، تاکہ وہ اسی طرح مہنگائی نہ کریں۔ جس طرح کاگان ناران سائٹ پر آپ جب بھی ٹریول کرتے ہیں، اتنی مہنگائی آپ کو کہاں پر بھی نظر نہیں آئے۔ نیچے آپ کو فروٹ 1 کلو جو ہے ملتا ہے 250 کا، تو وہاں پر آپ کو ملے گا 500 روپے کا۔ ڈبل ہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ ان کے ساتھ چھیڑخانی کریں۔ کنٹینیو سفر کرنے کے بعد ہمیں ایک خوبصورت سی جگہ ملی، جس پہ ہم نے انسٹاگرام کے لیے شارٹس بنائے۔ اگر آپ اس جگہ تک آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ سفر کرنے کے بعد ہم کاگان پہنچے۔ ٹائم تھا ہمارے پاس 12:30 PM۔ مسلسل سفر کرنے کے بعد ہمیں جو ہے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ لمبا سفر ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ ہم صبح نکلے تھے 8 بجے، اور ابھی 12:30 ہے، تو کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تو ہم ایک ریسٹورنٹ میں گئے ریڈ بل کے نام سے، جہاں پہ بل اور ایک باز ایک شیر ساتھ میں تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سارا طبیعت بگڑ گئی، کیونکہ کھانا بہت زیادہ خراب تھا۔
جب آپ کاغان سے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو یہ اس علاقے کا نام ہے سوکی، اور اس علاقے میں جو ہے ایک ڈیم بھی بنایا گیا ہے جس کا نام سوکی ہی رکھا گیا ہے، اور یہاں پر ایک ٹنل ہے جس کا نام سوکی ہے۔ جس ٹنل میں ابھی ہم جا رہے ہیں اس ٹنل کا نام سوکی ہے، اور جب آپ اس ٹنل سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کو سوکی ڈیم نظر آتا ہے، اور یہ ڈیم ابھی بنایا گیا ہے۔ یہ چائنیز نے تعمیر کیا ہوا ڈیم ہے جو کاغان، ناران وغیرہ ان علاقوں کے لیے بجلی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس ڈیم سے ان علاقوں کو بجلی دی جاتی ہے، اور پہلے جب بنایا گیا تو اس سے یہ توقع رکھا تھا کہ ناران اس میں ڈوب جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ہم اس برف والی علاقے میں پہنچے۔ برف کے نیچے لوگ کھڑے تھے۔ یہ بہت زیادہ غلط کام ہے، جب بھی برف آتی ہے اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب اوپر سے برف آن پڑے۔ آخر کار اتنی لمبی سفر کرنے کے بعد ہم ناران پہنچے، اور ٹائم تھا یہاں پر 3 PM کا۔ ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی، لیکن تھکاوٹ کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ جب آپ گاڑی کو مسلسل چلاتے ہیں یا گاڑی میں آپ بیٹھ کر مسلسل سفر کرتے ہیں تو کوشش کریں جب آپ کو تھکاوٹ ہو تو شیشے کو نیچے کر کے سر تھوڑا باہر نکال دیں، جس سے آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کا موسم جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جب آپ ناران کا اس ٹرمینل کو کراس کرتے ہیں تو آپ کو 2 روڈ نظر آئیں گے۔ ایک روڈ نیچے والا جو ہے یہ بازار تک جاتا ہے، اوپر والا روڈ جو ہے سیدھا آگے نکل جاتا ہے۔ اوپر والے روڈ پر جو ہے بہت زیادہ بڑے بڑے ہوٹل بنائے گئے ہیں۔ آپ کو اسی راستے پہ جو ہے بلاکوٹ سے لے کر ناران تک سب سے بڑے ہوٹل ناران میں ہی ملیں گے، اور ناران جب آپ کراس کرتے ہیں تو آگے آپ کو بہت زیادہ چیئر لفٹ ملیں گے۔ یہ چیئر لفٹ والے جو ہے سارے پرو PTI ہیں، جس چیئر لفٹ کے اوپر آپ کو سارے جو ہے PTI کے ہی جھنڈے نظر آئیں گے۔ ہم ان کو کراس کر کے آگے کی طرف نکل پڑے، لیکن مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی سیلاب آ رہی تھی، چھوٹی سی سیلاب تھی۔ ہم اس کو کراس کر کے آگے نکل گئے، اور مسلسل سفر کرتے ہوئے ہم بٹاکنڈی پہنچے، جہاں پر کچھ دن پہلے سیلاب آیا تھا اور اس کی وجہ سے روڈ بند تھا، جو آج ہی کھلا ہے۔ آج ڈیٹ ہے 12 اگست 2024۔ 12 اگست کو یہ روڈ کھل گیا تھا، اور ہم 12 اگست کے دن ٹریول کر رہے ہیں، اور سیاحوں کا رش آج بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں کا موسم جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے فریزرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ چیز ٹھنڈا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ برف نظر آئے گا، اور اس کے پانی جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، جس میں آپ جو بھی رکھیں گے بہت جلد آپ اسے ٹھنڈا پائیں گے۔ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ بیسل ہے۔ اب ہم بیسل میں انٹر ہونے جا رہے ہیں۔ ہم بیسل میں انٹر ہو گئے۔ اس سائڈ سے اندر کے سائڈ پر ہمارا ایک مائن بھی ہے، جہاں پر ہم زمرود، جس کو آپ جو ہے کورنڈم بھی بول سکتے ہیں، انگلش میں کورنڈم بولتے ہیں، اس کی مائننگ کرتے ہیں یہاں پر، اور وہ سال میں جو ہے 1 مہینے کے لیے اوپن ہوتا ہے، اور سالوں سال وہ بند رہتا ہے۔ جب آپ بیسل سے آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کو لولوسر جھیل نظر آئے گا، اور لولوسر جھیل ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر سیاحوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں کچھ ٹک ٹاکر دیکھنے کو بھی ملے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ پکچرز وغیرہ نکالیں، کیونکہ ہم ایک ایڈونچرز ولاگر ہیں اور ایڈونچرز کو لائک کرتے ہیں۔ ہم فضول چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ فضول چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی پوری فضول چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں کہ کچھ پیسے بچا کر ایڈونچر اور خوبصورت علاقوں میں گھومنے نکلیں، اور خوبصورت علاقوں کے کلچرز اور اس کے ثقافت کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں، جس سے آپ کی انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ ابھی گلگت ہے، اس میں بہت زیادہ کلچرز جگہ ہیں، اسی طرح کالام ہے، اور اسی طرح سوات ہے، سوات میں بہت زیادہ ہے، ٹیکسلا ہے، اس طرح بہت سارے علاقے ہیں۔ جس جگہ میں ابھی ہم آئے ہیں یہ بابو سر ٹاپ کا نچلے والا سطح ہے، جہاں سے جو ہے بابو سر ٹاپ آگے جا کر اوپر کی طرف سٹارٹ ہوتی ہے۔ ابھی ہم آگے جائیں گے تو یہ جو ہے بابو سر ٹاپ کا نیچے والا سطح ہے۔ چڑھائی کی
سب سے پہلی والی جو جگہ ہے وہ یہ ہے، آپ جب بھی چڑھائی پر ٹریول کرتے ہیں تو زیادہ تیز گاڑی بھگانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اور ہم بابو سر ٹاپ پہنچے تھے، ٹائم تھا ہمارے پاس 6 پی ایم کو ہم بابو سر ٹاپ پر پہنچے تھے، لیکن یہاں پر سیاحوں کا رش الحمدللہ بہت زیادہ تھا۔ سیلاب آنے کی وجہ سے، ان روڈ بند ہونے کی وجہ سے، اتنے مشکلات کے باوجود بھی سیاحوں کا رش یہاں پر بہت زیادہ تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم کافی لیٹ بھی پہنچے، ورنہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو آپ اتنے لیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ روڈ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن سیلاب آنے کی وجہ سے روڈ کافی خراب ہوا تھا، تو اسی وجہ سے ہم دھیمے آئے، اور ہمیں اسی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم لگا۔ بابو سر ٹاپ پر جب بھی آپ آتے ہیں تو ہمیشہ خیال رکھیں آپ اپنے ساتھ پیاز لایا کریں، کیونکہ یہاں کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، اور جب آپ کو ہائٹ لگتی ہے تو آپ کو الٹیاں آتی ہے، آپ کا طبیعت خراب ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے ساتھ پیاز لایا کریں، جس سے آپ کی طبیعت بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ ہم بابو سر ٹاپ کو کراس کرنے کے بعد سوچا کیا آگے سے نیچے کیوں نہیں جائے، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم نیچے جائیں گے، دیکھیں گے کہ نیچے کا منظر کس طرح ہے۔ جب بھی آپ بابو سر ٹاپ سے جو ہے نیچے واپس آ جاتے ہیں چلاس کے سائڈ پر، تو خیال کریں کہ گاڑی کو تیز بھگانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ بریک گرم ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ جب بھی آپ چڑھائی سے نیچے اترتے ہیں گاڑی کو دھیمے اور باریک گیئر میں چلایا کریں، جس سے آپ کی زندگی کو نقصان نہیں ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔